السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ کل کے درس میں جو وعدہ کیا تھا کہ آج کا بیان تحفظ ناموس رسالت پر ہوگا، آج ہم اور آپ جس پرفتن دور میں جی رہے ہیں، ہر طرف سے اسلام پر، قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آمنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہر دور میں ایمان والوں کی آزمائش ہوئی ہے، اور آج ہمارے بھی ایمان کی آزمائش ہے۔ ہم اور آپ اس قدر سرد ہو چکے ہیں، ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور حالات کے شکار ہو چکے ہیں کہ بس جیسا بھی جو ہے شکاری جس انداز سے چاہے ہمارا شکار کر لیتا۔ یاد رکھیں، ایمان ہی سب کچھ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ کبھی حضور کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، تو کبھی کوئی بد زبان حضور کی شان میں بکواس کرتے رہتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے آتنکوادی، دیش دروہی، وہ ملعون، مردود، غالباً نرسمہ نند ایسا کچھ نام ہے اس کا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور بد زبان ابھی تک بھی بد زبانی کرتے رہتا۔ نبی کا گستاخ جینے کا حق نہیں رکھتا۔ یہی حضور کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن و حدیث سے یہی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ وہ بھی ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی۔
انہیں قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں اپنا یہی دستور رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور آپ خدا کے دستور میں سے کسی شخص کی طرف سے رد و بدل نہ پائیں گے۔ احادیث میں بھی دیکھیں، حضرت سید السادات مولائی کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو کسی نبی کو برا کہے اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کرام میں سے کسی کو برا کہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبنی فاقتلوہ، جو مجھے گالی دے اسے قتل کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں بھی ایسے فیصلے فرمائے۔ بخاری شریف میں دیکھیں، پورا ایک چیپٹر ہے قتل ابی رافع عبد بن ابی الحقیق الیہودی۔ ابو رافع یہودی کا قتل کیسے ہوا، کن کے حکم سے ہوا؟ چنانچہ حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار فامر علیہم عبد اللہ ابن عتیق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف انصاری صحابہ کا ایک گروہ بھیجا، جن پر حضور نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ وکان ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعین علیہ۔ ابو رافع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کفار کی مدد کیا کرتا تھا۔ وکان فی حصن لہ بارض الحجاز، اور ابو رافع حجاز کی زمین میں اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ فلما دنوا منہ وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے قلعے کے قریب ہوئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اور وراح الناس بسرحهم، اور لوگ اپنے جانور جو ہے وہ گھروں میں لے آ رہے تھے۔ فقال عبداللہ لاصحابی اجلسوا مکانکم فانی منطلق ومتلطف للبواب لعلی ان ادخل۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں بیٹھے رہو، میں چلتا ہوں، چوکیدار سے کوئی حیلہ بہانہ کرتا ہوں، شاید میں اس طرح قلعے میں داخل ہو جاؤں۔ اب حضرت عبداللہ بن عتیق جب قلعے کے قریب پہنچے، فاقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف بالبواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قلعے کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کپڑے میں لپٹا اور ایسے بیٹھے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو۔ جب لوگ قلعے میں داخل ہو چکے تو قلعے کے دربان نے آواز دی اور کہا کہ اگر تم قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جلدی آ جاؤ، گیٹ بند ہونے لگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فدخلت فکمنت فلما دخل الناس اغلق الباب ثم غلق الاغالق على وتد قال فقمت الى الاغالق فاخذتها ففتحت الباب۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قلعے میں داخل ہوا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو دربان نے دروازے کو تالا لگا کر کنجیاں ایک لوہے کی کل سے لٹکا دی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ میں نے چابیوں تک رسائی حاصل کی اور اس طرح گیٹ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ وکان ابو رافع یثمر عنده وکان فی علا لی له فلما ذهب عنه اہل ثمره صعدت الیہ فجعلت كلما فتحت بابا اغلقت علی من داخل قلت ان القوم نظیر بی لم یخلصوا الی حتی اقتلہ۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو رافع کے پاس رات دیر تک قصہ کہانی بیان کرنے والے آتے اور باتیں ہوتی رہتی۔ وہ اپنے بالا خانے میں آرام سے لیٹا رہتا اور لوگ باتیں سناتے یا سنا کرتا تھا۔ حسب معمول جب قصہ کہانی سنانے والے بیان کر کے چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بالا خانے کا ارادہ کیا، جب بھی کوئی دروازہ کھولتا اسے اندر سے اس خیال سے بند کر دیتا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ چل جائے تو مجھ تک نہ پہنچ سکے، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فانتہیت الیہ فاذا هو فی بیت مسلم وسط عیالی لا ادری این هو من البیت فقلت یا ابا رافع قال من هذا فهویت نحو الصوت فاضرب ضربة بالسیف وانا دهیش فلما اغنیت شیئا وصاح فخرجت من البیت۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ جب سب لوگ چلے گئے تو میں اس کی طرف بڑھا۔ ابو رافع یہودی اندھیرے کمرے میں اپنے گھر والوں کے بیچ میں سویا تھا، مگر پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو میں نے آواز دی، ابو رافع، تو جیسے ہی اسے پتہ چلا تو اس نے کہا کون؟ بس یہ آواز سنتے ہی میں اس کی طرف بڑھا اور اس پر وار کیا اس ارادے سے کہ اس کو قتل کر دوں، مگر چونکہ اندھیرا تھا یہ وار ناکام گیا اور اس طریقے سے وہ چلانے لگا اور میں جلدی سے باہر آ گیا۔ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ، کہتے میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا پھر داخل ہوا اور میں نے کہا آواز بدل کر کے، ابو رافع یہ کیا تھا، یہ کون سی آواز تھی؟ فقال لأمك البيت ان رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، تو وہ کہنے لگا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، ابھی کوئی آدمی آیا تھا اور مجھ پر اس نے تلوار سے ضرب لگائی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ربة السيف في بطني حتى آخذ في ظهره فعرفت أني قتلته۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اس نے جواب دیا تو فوراً میں نے پھر اس پر تلوار سے وار کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، مگر قتل اب بھی نہیں ہوا۔ میں نے پھر تلوار کی دھار رکھی، اس کے سینے پر زور سے دبایا، یہاں تک کہ وہ اس کو چیرتی ہوئی
اس کی پیٹ تک جا پہنچی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فجعلت افتح الباب بابا حتى انتهيت الى درجة الله فوضعت رجلي وانا ارى اني قد انتهيت الى الارض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسر الساقي فاصبتها بعمامة۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک دروازہ کھولتے ہوئے سیڑھیوں تک آ پہنچا۔ جب سیڑھیاں اترنے لگا، چاندنی رات تھی، یہ سوچا کہ میں نیچے زمین پر پہنچ گیا ہوں، حالانکہ زمین پہ نہیں پہنچا تھا۔ سیڑھیوں کا زینہ مجھ سے چھوٹ گیا اور اس خیال میں پاؤں زمین پر رکھا تو نیچے گر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اس سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میں نے اس کو امامے سے باندھ کر میں چلنے لگا، دروازے کے پاس آ کر میں بیٹھ گیا۔ ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا اخرج الليلة حتى اعلم اقتلته۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ میں نے اس کو قتل کر دیا کہ نہیں قتل کر دیا۔ فلما صاح الدِّكْ قام الناعي على السور فقال انعى ابا رافع تاجر اہل الحجاز۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور مرغ نے اذان دی تو ایک پکارنے والے نے ابو رافع کے قلعے سے دیوار پر چڑھ کر اعلان کیا کہ حجاز کا تاجر ابو رافع مر گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فانطلقت الى اصحابی فقلت النجا فقد قتل اللہ ابا رافع فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكانما لم اشتكيها قط۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا، ان کے پاس آ کر کے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کیا۔ دیکھیے قتل کیا ہے کس نے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع یہودی کو۔ مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری شریف میں قاتل اللہ ابا رافع، اللہ نے ابو رافع کو قتل کیا۔ پتہ چلا کہ نبی کے گستاخ کو جہنم تک پہنچانا یہ کام اللہ کو بھی اتنا پسند ہے کہ حقیقت میں یہ کام بندہ کرے اور نسبت اللہ کی طرف ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، پورا قصہ بیان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ، جب سیڑھی اتر رہا تھا تو نیچے گر گیا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ادھر سے چل کر کے ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عتیق حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ عشق رسول و محبت رسول کا وہ بلند جذبہ دیکھیں کہ انہیں درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ قصہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ میری پنڈلی بھی ٹوٹ گئی ہے، وہ تو قتل ہو چکا، فقال، حضور نے کیا فرمایا؟ ابسط رجلک، اپنا پیر پھیلاؤ۔ فبسطت رجلی، میں نے اپنا پیر پھیلایا۔ فمسحها، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرایا۔ فکأنها لم اشتکیها قط، حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میری پنڈلی ایسے صحیح ہو گئی کہ جیسا کہ کبھی کوئی شکایت ہوئی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عشق رسول اور محبت رسول کے جذبے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سبق ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ کو جہنم تک پہنچانا یہ وہ کام ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے محبوب کو بھی پسند ہے۔
اسی طریقے سے ایک دوسرا قصہ سنیں. حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کانت لہ اختن، ان کی ایک بہن تھی. وکان اذا خرج الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آذتہ فی وشتمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت مشرکہ. حضرت عمیر بن امیہ صحابی رسول، ان کی بہن مشرکہ تھی. جب بھی حضرت عمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے نکلتے تو یہ حضور کو گالی دیتی، تکلیف دہ باتیں کرتی اور حضور کے حوالے سے ان کو اذیت دیتی تھی. صحابی رسول سے برداشت نہیں ہوا. فاشتمل لها یوما علی السیف ثم اتاها فوضعوا علیہا فقتلها. ایک دن حضرت عمیر بن امیہ تلوار لے کر آئے اور اس کو قتل کر دیا. فقام بنوها فصاحوا وقالوا قد علمنا من قتلها افتقتل امنا وهؤلاء قوم لهم آباء وامهات مشركون. ان کے بیٹوں کو، یہ جو حضرت عمیر بن امیہ کی بہن تو مشرکہ تھی مگر ان کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان تھے. ماں مشرکہ ہے، بیٹے مسلمان ہے. دیکھو امتحان دیکھو. اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی ماں کو قتل کر دیا گیا ہے تو انہیں شک کسی اور پر تھا. تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہماری ماں قتل کر دی جائے گی؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے آبا و اجداد مشرک ہیں، انہیں نہیں قتل کیا گیا اور ہماری ماں کو قتل کر دیا گیا. وہ جانتے نہیں تھے کہ کس لیے قتل ہوا اور کیا معاملہ تھا. فلما خاف عمیر ان یقتلوا غیر قاتلها ذهب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره. حضرت عمیر بن امیہ کو جب بھانجوں کے تعلق سے یہ خوف ہونے لگا کہ یہ بھانجے کہیں بے خبری میں کسی اور کو قتل نہ کر دے اور اپنی ماں کا قاتل کسی اور کو نہ سمجھے، اس لیے وہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں گئے اور سارا قصہ سنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلت اختک، کیا تم نے تمہاری بہن کو قتل کیا؟ قال نعم، ہاں یا رسول اللہ میں نے قتل کیا. قال ولیما، حضور نے فرمایا کیوں؟ قال انہا کانت توذینی فیکا. وہ کہتے یا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، اذیت ناک باتیں کرتی تھی. فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بنیہا فسألہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلا بھیجا. ان کے بیٹے آئے، حضور نے پوچھا تمہاری ماں کو کس نے قتل کیا؟ فسموا غیر قاتلھا، تو انہوں نے اپنے ماموں کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جس پر انہیں شک تھا. فاخبرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحضر دمها قالوا سمعا وطاعة. حضور نے ان کو خبر دی کہ تمہاری ماں کو جہنم تک پہنچانے والا یہ تمہارا ماموں ہے جس نے عشق رسول و محبت رسول کی بنیاد پر اسے قتل کیا ہے. جب پورا قصہ سنا تو اب دیکھو بیٹوں کا ایمان. کہتے ہیں سمع و طاعہ، یا رسول اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت و فرما برداری کی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا ایسا کرتی تھی اور ایسا معاملہ ہے، ہم تو کسی اور پر شک کرتے تھے. یا رسول اللہ جو ہے اب ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم نے یہ بات سن لی، ہم نے یہ بات مان لی، اطاعت و فرما برداری کی. سبحان اللہ، یہ ہے عشق رسول اور محبت رسول کا وہ جذبہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر تھا. ذرا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی، ایک مسلمان تو مسلمان، جانور بھی برداشت نہیں کرتے. حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان لہب بن ابی لہب
يسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قلبك فخرج في قافلة يريد الشام. حضرت ابو اقرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو لہب کا بیٹا گالیاں دیا کرتا تھا، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی، یا اللہ اس پر یعنی ابو لہب کے بیٹے پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے. جب وہ ملک شام کی طرف ایک قافلے میں جا رہا تھا، فنزل منزلا، تو اس کے ساتھیوں نے ایک علاقے میں ایک جگہ پڑاؤ کرنے کا ارادہ کیا. فقال انی اخاف محمدا، تو یہ ابو لہب کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈر لگ رہا ہے. وہ بھی جانتا تھا کہ حضور نے بد دعا کی ہے اور حضور کی کوئی دعا کبھی رد نہیں جاتی ہے، اس لیے وہ جہاں بھی جاتا تھا مگر اسے ڈر لگا رہتا تھا. اس کے ساتھی کہنے لگے قالوا لہو کلا فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحادثونه، تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، فکر مت کر. انہوں نے اپنا سارا سامان ابو لہب کے بیٹے کے ارد گرد ڈھیر کر دیا، بالکل گھیراؤ کر دیا اس کا سامان سے وہ سب سے، اور اس کی حفاظت کرنے لگے. سامان سے گھیراؤ بھی کر لیا ہے، حفاظت بھی کر رہے ہیں، مگر نبی نے جو بد دعا کی، اللہ اس پر اپنے یا اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے. فجاء الاسد فانتزعه فذهب بی، پھر بھی ایک شیر آیا اور اس نے اس گستاخ کو سب کے درمیان سے کھینچا اور ساتھ لے گیا، اسے پھاڑ دیا اور مار دیا. اللہ اکبر. ایک شیر جانتا ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور دوسری طرف ہم ہیں، اللہ ہمارے ایمان میں حرارت پیدا کرے. دیکھیں اسی طریقے سے حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان بعض الامراء المغل تنصر فحضر عنده جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينقص النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهناك كلب صید مربوط. کہتے ہیں کہ منگولیوں کے لوگ عیسائی ہو گئے تھے، تنصرو عیسائی ہو گئے تھے، اس وجہ سے لوگ جمع ہوئے. تو اس تقریب میں ایک گستاخ پادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو وہاں پر ایک شکاری کتا موجود تھا اور وہ بندھا ہوا تھا. وہ پادری حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور یہ جتنے بھی منگولی تھے وہ سب عیسائی ہو گئے تھے، اور ان کے عیسائی ہونے کی خوشی میں یہ تقریب کی گئی تھی. پادری گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہا ہے. کتا جو شکاری کتا تھا بندھا ہوا تھا. اب وہ کیا کیا کتے نے؟ فلما اکثر من ذلك وصب علی القلب فخشمہ، جب وہ زیادہ بولنے لگا تو کتا جو بندھا ہوا تھا اس کتے نے اپنی رسی چھڑائی اور جھپٹ کر اس پر حملہ کر دیا، مگر لوگوں نے اس کو چھڑا لیا. اب وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، وقال بعض من حضر ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تیری گستاخی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، کتا برداشت نہیں کر سکا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ فقال کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رآنی اشیر بیدی فظن انی ارید ان اضربہ. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ کتا بہت غیرت مند ہے، میں بات کرتے کرتے میرا ہاتھ اس کی طرف چلا جاتا تھا، اشارہ کرتا تھا، تو اس کو محسوس ہوا
کہ میں اس کو قتل کرنے والا ہوں یا میں اسے مارنے والا ہوں، اس وجہ سے اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ثم عاد الى كان فی فاطال، پھر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور پھر بکواس کرنے لگا۔ فوسب القلب مرۃ اخرى فقبض على ذر دمته فقلعها فمات حينه فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ کتے نے پھر اپنے آپ کو جو ہے چھڑایا اور پھر اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اسے چیڑ پھاڑ کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ کتا شیر کی طرح جھپٹا اور اس کی گردن دبوچ لی، اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ دیکھ کر کے وہاں 40,000 جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان۔ دیکھیں، کتا بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور یاد رکھیں، یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ آج بھی یہ کتا بھونک رہا ہے اور شیر دل علماء اس کا جواب دے رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب، دیگر علماء جنہوں نے اس کتے کو چیلنج کیا۔ یہ فقیر کی حمایت کرتا ہے اور ان کے جذبے کو سلام کرتا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ ماضی قریب میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک غریب مزدور، مگر راجپال نے تقریباً میں 91 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ راجپال نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس طرح کی یہ کتاب چھاپی، غازی علم الدین شہید گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے آ کر کے مجھ سے کہا، علم الدین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتے کو جہنم میں پہنچانے کے لیے تم سے کوئی آگے بڑھ جائے، تم جلدی اٹھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ غازی علم الدین، میں شورٹ میں بتاتا ہوں، انہوں نے ایک چھرا لیا اور اس کی آفس تک پہنچے، اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا اور اپنی آفس میں گیا، 2 لوگ اور ساتھ میں تھے۔ جب یہ آفس میں پہنچے تو ایک جو ہے وہ کتابیں ادھر ادھر کر رہا تھا، ایک پاس کھڑا تھا، مگر غازی علم الدین نے اس پر حملہ کیا اور پے در پہ حملہ کر کے اس کے گردے پھاڑ دیے اور اسے جہنم میں پہنچایا، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب ہائی کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تو یہ سن کر کے غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر آیا کہ الحمدللہ، یہی میری خواہش تھی۔ اللہ اکبر۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس صبح پھانسی ہونی تھی، اس رات جو ہے وہاں کے جیلروں میں سے ایک نے دیکھا کہ غازی علم الدین کے کمرے میں وہ روشنی ہے۔ کہا اتنی روشنی تو کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے قریب پہنچے تو روشنی کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہے۔ اندر گئے گا، قاضی صاحب کیا معاملہ ہے؟ کہا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور حضور نے فرمایا کہ پھانسی کے اس پھندے کو بوسہ دینا اور مت گھبرانا اور روزے سے رہنا، ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا۔ وہ غازی علم الدین شہید، اللہ اکبر، کہ جن کو قبر میں اتارنے والے علامہ ڈاکٹر اقبال اور حضرت
پیر سیدنا سید دیدار علی شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلی حضرت کے زمانے کے تھے، انہوں نے قبر میں اتارا حضرت پیر سیدنا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور نماز جنازہ تو آپ نے اور بھی پڑھائی ہے، مگر اس میں آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا اور نماز جنازہ جب پڑھائی، سلام پھیرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اس میت کے وارثین ہیں جو اسے لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہا ہوں کہ خود حضور جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، حضور آج بھی اپنے عاشق کا استقبال فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے اسے مباہلہ کا چیلنج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے جب وہابیوں نے چیلنج کیا تھا، تو ایک محمد پناہ نام کا وہ شخص وہابی کو لے کر کے آگ میں کود گیا تھا۔ وہابی تو جل کے خاک ہو گیا، مگر 11 منٹ تک یہ محمد پناہ اس آگ میں جو ہے وہ ٹہلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ آگ نے اس کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول و محبت رسول کا حصہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے گستاخوں کو جواب بھی دیا جائے، اور ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی آیا جائے، اپنے عقائد کو بھی مضبوط کیا جائے، اور جو گستاخ کلمہ پڑھنے والے بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان منافقوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بھی دوری بنائی جائے، اور ایسے درندہ دہن کو جو بھی اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں اور عشق رسول اور محبت رسول میں ڈوب کر حضور کی سنتوں پر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔